ضروری نماز کافی ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی فرض نماز ہی کافی ہے یا سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ جی یہی سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنتوں کے اندر ساری سنتیں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ سنتیں ہیں جو فجر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ دونوں ایک جیسی نہیں، برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی احادیث کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہے سنت موقدہ کی، سنت غیر موقدہ کی، یہ تقسیم بعد والے لوگوں نے کی ہے، احادیث کے اندر تقسیم نہیں ہے۔ بھئی بعد والے لوگوں نے جب احادیث کی تقسیم کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، کی ہے نا، صحابہ نے تو نہیں کی نا، بعد والے محدثین نے کی ہے نا۔ اسی طرح فقہا نے احادیث کی روشنی میں ہی اس کی تقسیم کی ہے کہ یہ سنت موقدہ، یہ سنت غیر موقدہ۔ کس طرح تقسیم کی ہے؟ موقدہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس پر تاکید کی گئی ہے، اور غیر موقدہ جس پر تاکید نہیں کی گئی۔ ایک حکم وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسو ثیاب البیاض، سفید لباس پہنو، فإنہ اطیب و اطہر، سفید لباس پہننا یہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے۔ لیکن اس کی تاکید نہیں ہے کہ اگر نہیں پہنو گے تو تم پر یہ حکم لگے گا، پہنو گے تو اچھا ہے، لیکن سفید نہیں پہنتے تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ رنگدار بھی پہن سکتے ہیں، جو آپ کا دل آئے، بشرطے کہ وہ کوئی ممنوع قسم کا لباس نہ ہو، پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے احکامات یہ ہیں کہ جو امر ہے، حکم ہے کسی کام کا، وہ ہر جگہ پہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ کچھ اصولی باتیں ہیں، ان کا پیچھے پس منظر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ذہن سطحی ہوتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کی ڈیٹیل اور تفصیل ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ ہر حکم جو نا وہ ایک جیسا نہیں، امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، امر کبھی جو نا وہ استباحت کے لیے آتا ہے، اباحت کے لیے، کبھی استحباب کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، تو اس کا مطلب یہ کبھی وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کرنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرتے کوئی گناہ نہیں، اور کبھی کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ قرآن مجید میں ہے اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کرو۔ فاصطادوا یہ صیغہ امر ہے، لیکن یہاں جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے، کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا تمہارے لیے مباح ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینہ الصارفہ، جہاں امر آئے گا اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ رسول کی مخالفت نہ کرو، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا بتایا، جو رکعات بتائی ہیں، جو آپ نے پڑھی ہیں، ایک تو آپ علیہ السلام نے قولاً ان کی تاکید فرمائی، اور کچھ رکعات وہ ہیں کہ جن سے آپ علیہ السلام نے ان کی فعلاً اس پر دوام استمرار کر کے بتا دیا کہ یہ آپ نے نہیں ترک کرنی۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تدعوہما وان تردکم الخیل، فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو چاہے گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل کیوں نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے خود پڑھی نہیں، ان کو کبھی چھوڑا بھی نہیں، اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ سنتوں کے بارے میں کہ لا تدعوہما، ان کو نہ چھوڑو فجر کی 2 رکعتوں کو، ان تردکم الخیل، اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالیں۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ امپورٹنس ثابت ہوگی، اس کی تاکید آ گئی۔ لیکن یہ حکم جو ہے وہ عصر کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ عصر کی سنتوں کو نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالے۔ تو عصر کی سنتیں غیر موقدہ اور فجر کی سنتیں موقدہ۔ ٹھیک۔ اسی طرح ظہر کی سنتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دوام کیا، اور ایک مضمون حدیث کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حضور نے کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے عمل کے دوام سے بھی جو ہے وہ اس کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ یہ تاکیدی سنتے ہیں، تو حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي، میری سنت کا تارک ہے، جو میری سنت کا تارک ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی سنت کے تارک سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جو مصداق ہے نہ تو سنت موقدہ کو چھوڑنے والا ہے نہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے والا ہے، تو سوال یہ کہ پھر کون سا تارک ہوگا؟
جو سنت موقدہ چھوڑے وہ بھی اس کا مصداق نہیں, جو سنت غیر موقدہ چھوڑے وہ بھی مصداق. تو مصداق کون ہے؟ حدیث کا مصداق تو کوئی ہوگا نا, تو مصداق وہی بنتا ہے کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے اور بلا عذر چھوڑتا ہے. لہذا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اگرچہ وہ جماعت کے بارے میں لیکن سنت کا وہاں ذکر ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم, اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو لہذا سنت موقدہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ ڈیفائن بھی کر دیں نا ذرا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء سے کہ کہاں کہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں, کہاں نہیں. ہاں, یہ ایک اگر ہم ان حدیث کی تفصیل کو دیکھتے ہیں, ایک کنکلوژن دے دیں. بالکل. فجر کی 2 سنتیں موقدہ ہیں. ہاں جی. اسی طریقے سے ظہر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں وہ بھی موقدہ, ظہر کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ, اور مغرب کے بعد والی 2 موقدہ, اور عشاء کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ ہیں. باقی سنت غیر موقدہ ہیں اور ان کا جو ہے پڑھنا ضروری ہے. باقی جو سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں, پڑھنی وہ بھی چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اور ان سنت موقدہ کو چھوڑنا اور ان کو بالکل ترک کر دینا اور عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا. اچھا میں ایک اور بات ساتھ کر دوں کہ بعض لوگ پراپوگنڈا کرتے, دیکھیں یہ علماء کہتے ہیں جی کہ عصر کی ہی صرف 17 عشاء کی صرف 17 رکھتے ہیں. او بھائی 5 نمازوں کی ٹوٹل جو کل رکھتے ہیں وہ تو 17 بنتی ہیں, یہ صرف عشاء کی 17 رکعت بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں؟ وہ ساری کی ساری فرض ہیں بھائی, ان میں سے فرض بھی ہے, واجب بھی ہے اور سنت موقدہ بھی ہے. باقی سنت غیر موقدہ اور نوافل آپ کی مرضی ہے, انہیں پڑھنے تو پڑھیں, نہیں پڑھنے تو آپ کی مرضی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور واجب کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ من لم یوتر فلیس منا, وطر جو ہے وہ حق ہے, جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. بالکل. اور صحیح مسلم میں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے جسے خوف ہو کہ وہ صبح جاگے گا نہیں اور بیدار نہیں ہو سکے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لے. فَلْيُوتِرْ قَبْلَ نَوْمِهِ, وہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور لے یوتر یہ جو ہے وہ صیغہ امر ہے, صیغہ امر. اور اصول یہ ہے کہ امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے جب تک کہ کوئی ایسا کرینہ نہ آ جائے جو اس کو وجوب سے پھیر دے. اور یہاں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے کہ جو وجوب سے پھیرے, بلکہ اس پر اور دلائل موجود ہے, جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہمیں سے نہیں, بلکہ اور وعید آ گئی کہ وطر نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے. اور وطر کے لیے جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے, لہذا وطر بھی واجب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.